اچھا، تو آج ہمارے سامنے جو مواد ہے اس کی کہانی ایک بہت ہی عجیب جگہ سے شروع ہوتی ہے، آرکٹک کی برفانی تنہائی میں۔ جی، عام طور پر کہانیاں ایسے شروع نہیں ہوتی۔ بالکل، تو سوال یہ ہے کہ یہ کہانی یہاں کیوں شروع ہوتی ہے؟ آج ہم صرف ایک کلاسک کہانی کو دہرائیں گے نہیں، بلکہ اس کے مرکزی کردار وکٹر فرینکنسٹائن کو ایک طرح سے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم ثبوتوں کو دیکھیں گے، اس کا جنون، اس کی لاپرواہی، اس کے فیصلے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس المیے کا اصل مجرم کون ہے۔ اور یہ کہانی تہوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے رابرٹ والٹن کے خطوط ہے، پھر ان خطوط کے اندر وکٹر کی کہانی ہے، اور پھر وکٹر کی کہانی کے اندر اس کی مخلوق کی اپنی داستان۔ بالکل۔ ہم آج ان تہوں کو کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ ہر ایک کی سچائی کیا ہے۔ یہ صرف ایک خوفناک کہانی نہیں، بلکہ بے لگام خواہش، ذمہ داری سے فرار اور تنہائی کے زہر پر ایک گہری تحقیق ہے۔ تو والٹن کو برف پر پہلے ایک دیو کامت ہیولا نظر آتا ہے، اور پھر ایک مرتا ہوا شخص وکٹر فرینکنسٹائن ملتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں جو مجھ سے بھاگا ہے۔ یہیں سے سب شروع ہوتا ہے۔ آئیے اس کے بچپن سے شروع کرتے ہیں۔ جنیوا میں ایک خوشحال گھرانہ، محبت کرنے والے والدین، بظاہر تو سب کچھ بہترین تھا۔ کیا اس بہترین تصویر میں کوئی خرابی چھپی ہوئی تھی؟ یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے۔ بظاہر سب پرفیکٹ تھا، لیکن وکٹر کی شخصیت میں شروع سے ہی ایک شدت تھی۔ وہ دنیا کے راز جاننا چاہتا تھا، مطلب آسمان اور زمین کے فلسفے کو سمجھنا چاہتا تھا۔ اچھا۔ اس کی منگیتر ایلزابتھ فطرت کی خوبصورتی اور شاعری میں سکون پاتی تھی، جبکہ وکٹر فطرت پر قابو پانا چاہتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا، تو کہانی میں وہ کون سا پوائنٹ تھا جہاں سے سب کچھ غلط ہونا شروع ہوا؟ وہ کیا چنگاری تھی؟ وہ چنگاری قدیم کیمیا دانوں کی کتابیں تھیں۔ جب وکٹر نے ان میں دلچسپی ظاہر کی تو اس کے والد نے انہیں فضول بکواس کہہ کر رد کر دیا۔ لیکن وجہ نہیں بتائی؟ نہیں، کوئی وجہ نہیں بتائی، کوئی متبادل رہنمائی نہیں دی۔ اس سے وکٹر کا تجسس ختم ہونے کے بجائے ایک باغیانہ جنون میں بدل گیا۔ والد کے انکار نے اس علم کو اور بھی پرکشش بنا دیا۔ اور پھر وہ آسمانی بجلی والا واقعہ جس نے ایک درخت کو جلا کر راکھ کر دیا، یہ تو جیسے فطرت خود اسے اپنی طاقت کا اشارہ دے رہی تھی۔ بالکل، اس واقعے نے اس کی جنون کو ایک سائنسی سمت دے دی۔ جب وہ اینگولسٹارڈ یونیورسٹی پہنچا تو وہ دراصل رہنمائی نہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ تو پھر کیا ڈھونڈ رہا تھا؟ اسے ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو اس کے عزائم کو درست قرار دے، اور پروفیسر والڈمن کی شکل میں اسے وہ شخص مل بھی گیا۔ والڈمن نے اس کی حوصلہ افزائی کی، لیکن اس کے جنون کے اخلاقی پہلو پر کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ یعنی وکٹر کو ایک استاد نہیں بلکہ ایک سہولت کار مل گیا تھا۔ بالکل۔ اور یہیں سے وہ اپنے خاندان، دوستوں، سب سے کٹ کر اس کام میں لگ گیا جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ جی، وہ انسانیت سے کٹ کر ایک نیا انسان بنانے چلا تھا۔ اس میں جو تضاد ہے وہ بہت گہرا ہے۔ اس نے 2 سال قبرستانوں اور مردہ خانوں میں گزارے۔ زندگی کا راز پانے کے لیے موت کا مطالعہ کیا۔ جی، اس کا جنون اس کی صحت اور روح دونوں کو کھا رہا تھا۔ وہ خود ایک بھوت کی طرح بن چکا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ پر اچانک ایک روشنی چمکی۔ اتنی محنت اور قبرستانوں میں گھومنے کے بعد زندگی کا راز بس ایک لمحے میں اس پر اشکار ہو گیا۔ یہ کوئی سائنسی کامیابی لگتی ہے یا پاگل پن کا لمحہ؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کہانی اسے ایک سائنسی دریافت کے طور پر پیش کرتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ خالصتاً نفسیاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی کامیابی کا لمحہ 1 سیکنڈ بھی نہیں ٹکتا۔ جیسے ہی مخلوق کی زرد آنکھ کھلتی ہے، وکٹر کا سارا جوش خوف اور نفرت میں بدل جاتا ہے۔ وہ اپنی تخلیق کی بدصورتی سے گھبرا کر بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کی ساری نفرت کی بنیاد صرف ظاہری شکل تھی؟ کوئی اخلاقی وجہ نہیں، کوئی فلسفیانہ مسئلہ نہیں، صرف یہ کہ وہ بدصورت تھا؟ بالکل، اور یہی اس کہانی کا مرکزی گناہ ہے۔ یہ تخلیق کا نہیں، بلکہ اسے فوراً مسترد کرنے کا لمحہ ہے۔ ایک باپ کا اپنے بچے کو پیدائش کے لمحے میں چھوڑ دینا، صرف اس کی شکل کی وجہ سے۔ اس کے بعد وکٹر جو خواب دیکھتا ہے کہ وہ ایلزابتھ کو چومتا ہے اور وہ اس کی مردہ ماں کی لاش میں بدل جاتی ہے، یہ اس کا لاشعور ہے جو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ تم نے زندگی نہیں، موت تخلیق کی ہے۔ تم نے اپنی محبت کو بھی موت سے جوڑ دیا ہے۔ وکٹر تو وہاں سے بھاگ کر سانوں تک یہ بھولنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے کچھ بنایا تھا۔
وہ تقریباً خود کو یقین دلا لیتا ہے کہ یہ سب ایک برا خواب تھا، جی، لیکن پھر یہ خواب اس کا دروازہ کھٹکھٹانے آ جاتا ہے۔ اور اس کی شروعات اس کے سب سے چھوٹے بھائی کے قتل سے ہوتی ہے۔ جی، اور پھر سالوں بعد ایک گلیشیئر پر وکٹر کا سامنا اس کی تخلیق سے ہوتا ہے، اور وہ ہیولا جسے وکٹر ایک بے عقل درندہ سمجھتا تھا، وہ شیکسپیئر کے کرداروں جیسی فصاحت سے بات کرتا ہے۔ اور اپنی کہانی سنانے کا مطالبہ کرتا ہے اور ان سے انسانیت سیکھتا ہے۔ اس میں جو ستم ظریفی ہے وہ تو کمال ہے۔ یہ کہانی کا دل ہے۔ وہ محبت، ہمدردی اور خاندانی تعلقات کے بارے میں سیکھتا ہے، وہ تمام چیزیں جو اسے کبھی نہیں ملی، اور وہ بھی دور سے ایک تماشائی بن کر۔ وہ اپنے بنانے والے انسان سے زیادہ انسان بن جاتا ہے۔ نظریاتی طور پر ہاں، لیکن جیسے ہی وہ اس علم کو عملے جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ تجربہ بری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ اور جو کتابیں اسے ملتی ہیں، پیراڈائز لاسٹ، پلوٹارک کی زندگیاں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ افسانوں سے اپنی شناخت بنا رہا ہے، کیونکہ اس کے خالق نے اسے کوئی شناخت نہیں دی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ پیراڈائز لاسٹ خاص طور پر اہم ہے۔ یہ کتاب اسے اپنی ذاتی تکلیف کو بیان کرنے کے لیے کائناتی سطح کی زبان دیتی ہے۔ اچھا۔ وہ صرف تنہا نہیں ہے، وہ ایک ناکام آدمی ہے۔ وہ صرف غصے میں نہیں ہے، وہ ایک جائز شیطان ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ آدم کی طرح اس کی کوئی ہوا نہیں، اور شیطان کی طرح اسے بھی اس کے خالق نے دھتکار دیا ہے۔ اور پھر اسے وکٹر کی ڈائری ملتی ہے، جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے کتنی نفرت سے بنایا گیا تھا۔ یہ علم تو تباہ کن ہوگا۔ یہ علم اس کی روح کو کچل دیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اندھے بوڑھے ڈیلیسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی آخری امید ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جو شخص اسے دیکھ نہیں سکتا وہ شاید اس کے باطن کو سمجھ لے۔ بالکل، لیکن جیسے ہی باقی خاندان آتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے، اس کی انسانیت پر سے آخری امید بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسانیت کا طالب علم انسانیت کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس کا وہ مشہور جملہ، میں نیک اور اچھا تھا، مصیبت نے مجھے شیطان بنا دیا۔ جی، یہ اس کا فیصلہ ہے، اس کی اپنی تبدیلی پر، اور یہاں وہ ذمہ داری وکٹر پر ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تم نے ایسا بنایا ہے۔ اور پھر وہ وکٹر سے اپنا مطالبہ کرتا ہے۔ جی، مجھے ایک ساتھی بنا کر دو میری طرح کی، اور ہم ہمیشہ کے لیے انسانوں سے دور چلے جائیں گے۔ یہ مطالبہ تو ایک طرح سے معقول لگتا ہے، اپنی تنہائی ختم کرنے کی ایک التجا، لیکن وکٹر کافی سوچ بچار کے بعد انکار کر دیتا ہے۔ انکار ہی نہیں کرتا۔ وہ دوسری مخلوق کو بنانے کے عمل کے بیچ میں ہی اسے تباہ کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں؟ وہ پہلے تو جرم کے احساس کی وجہ سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن اسکاٹ لینڈ کے ایک ویران جزیرے پر کام کرتے ہوئے اس کا تخیل، جو پہلے تخلیق کے لیے کام کرتا تھا، اب صرف خوفناک منظر نامے تیار کرتا ہے۔ کیا ہوگا اگر یہ مادہ مخلوق زیادہ بری ہوئی؟ کیا ہوگا اگر انہوں نے شیطانوں کی ایک نسل پیدا کر دی؟ بالکل، وہ مخلوق کی تنہائی کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنی میراث اور انسانیت کے بارے میں اپنے خوف سے پریشان ہے۔ اور وہ پہلی مخلوق کو کھڑکی سے یہ سب دیکھتے ہوئے دوسری مخلوق کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ تو دوسری بار اسے مسترد کرنے جیسا ہے، اور اس بار تو یہ بہت زیادہ ذاتی اور ظالمانہ ہے۔ بالکل، اور اسی لمحے مخلوق وہ مشہور دھمکی دیتی ہے، میں تمہاری شادی کی رات تمہارے ساتھ ہوں گا۔ یہاں وکٹر کی خود پسندی دیکھیں، وہ فوراً سمجھتا ہے کہ مخلوق اسے مارنے آئے گی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ نشانہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے تباہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے اس کا دوست ہنری کولوال مارا جاتا ہے، اور پھر شادی کی رات وہ الزبتھ کو بچانے کے لیے کمرے میں اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ المیے کی انتہا ہے۔ اسے اپنی مہلک غلطی کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ الزبتھ کی چیخ سنتا ہے۔ مخلوق نے اسے وہ سزا دی جو موت سے بدتر تھی، مکمل تنہائی۔ اس نے وکٹر کو بالکل اپنی طرح بنا دیا۔ جی، ایک ایسا وجود جس کے پاس اب نفرت اور انتقام کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اس کے بعد تو وکٹر کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے، مخلوق کا پیچھا کرنا اور اسے تباہ کرنا۔ اور یہی تعاقب اسے واپس کہانی کے آغاز پر یعنی آرکٹک لے آتا ہے، جہاں وہ والٹن کو ملتا ہے۔ کیونکہ آخری منظر سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ والٹن کو جہاز کے کیبن میں مخلوق وکٹر کی لاش پر روتی ہوئی ملتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی نفرت کے بعد رونا؟ یہ ایک چونکا دینے والا لمحہ ہے۔ وہ ہیولا جس نے اتنی تباہی مچائی، وہ اپنے بنانے والے،
اپنے سب سے بڑے دشمن کے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ جی، لیکن وہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اصل گناہ وکٹر کا تھا، جس نے اسے پیدا ہوتے ہی تنہا چھوڑ دیا۔ اس مخلوق میں آخرکار وہ اخلاقی سمجھ بوجھ نظر آتی ہے جو وکٹر میں کبھی نہیں تھی۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ خود کو جلا کر ختم کر دے گا تاکہ اس کے وجود کا کوئی نشان باقی نہ رہے، اور وہ اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ مخلوق کا اپنے آپ کو ختم کرنے کا یہ منصوبہ، کیا یہ مایوسی کی انتہا ہے؟ یا پھر یہ اس کا پہلا اور آخری حقیقی آزادانہ فیصلہ ہے؟ اپنی کہانی کا اختیار خود اپنے ہاتھ میں لینا، اور اس بات کو یقینی بنانا کہ اس کا جسم کسی مستقبل کے وکٹر فرینکنسٹائن کے لیے ایک اور تجربہ نہ بن جائے۔ کیا خود کو تباہ کرنا ایک المیہ ہے یا طاقت کا ایک حتمی باغیانہ عمل؟